السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کل ہم غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ کل ہم نے اس کو پہلے حصے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، کیونکہ غزل کافی طویل ہے تو ہم نے آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے لیے بنایا ہے اور وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کا اگلا شعر ہے: جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں۔ جو کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے ندی، جوئے خوں یعنی خون کی ندی، آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق۔ فراق کہتے ہیں جدائی کو، اور شام فراق کہتے ہیں جدائی کی شام کو۔ آپ سے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، کئی مرتبہ اس کا کئی اشعار کے مطلب کرتے وقت اس کا ذکر ہوا ہے کہ شعراء کہتے ہیں کہ وہ جب روتے ہیں تو دنیا کی طرح آنسو نکلتے ہیں، لیکن جب بہت ہی شدت سے روتے ہیں تو وہ آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے، جسے آپ نے سنا ہوگا خون کے آنسو بہنا ایک محاورہ بھی ہے۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے تحاشا رونا، بہت زیادہ رونا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے تو خون کی ایک ندی جاری ہے، اس کو بہنے دو کیونکہ جدائی کی شام ہے اور ہم اپنے محبوب سے الگ ہیں، اس سے دور ہیں۔ میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں۔ فروزاں کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا، اور شمع تو آپ جانتے ہیں شمع کی جمع ہے، انہوں نے شمع اس کو اس لیے لکھا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو ظاہر ہے کہ جب ایک شاعر اپنا دکھڑا کہتا ہے، اپنا رونے کا تذکرہ کرتا ہے، تو وہ ایک بہت ہی شدت کے ساتھ اس کا بیان کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جدائی کی شام آ گئی ہے اور اندھیرا چھا گیا ہے، اور میری آنکھوں سے خون کی جو ندی بہہ رہی ہے اسے بہنے دیجیے، اور میں یہ سمجھوں گا کہ اس اندھیرے میں اجالا کرنے کے لیے دو شمع روشن ہو گئی۔ یوں سمجھ لیجیے کہ آنکھوں سے خون بہنے کو انہوں نے چراغ کی روشنی سے تشبیہ دی ہے۔ اس کا شعر نمبر 7 ہے: ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر واں ہو گئیں۔ پریزاد ویسے تو کہتے ہیں پری کا بچہ یا پری کی اولاد، لیکن یہاں پریزاد سے مراد یہ ہے کہ چونکہ فرض کر لیا گیا ہے کہ پریاں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پری خوبصورت ہوگی تو اس کی اولاد بھی خوبصورت ہوگی۔ تو محبوب کو یا جو معشوق ہوتے ہیں ان کو شاعر پریزاد کہتے ہیں، اور خلد کہتے ہیں جنت، جنت کو خلد کہتے ہیں۔ اور قدرت حق کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی سے، واں یعنی وہاں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان حسینوں نے یہ جو دنیاوی زندگی ہے ہم پر جو جو ظلم کیے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم نے جو جو مصیبتیں دیکھی ہیں، ان کا بدلہ ہم جنت میں لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہی حسین حوریں، یہی حسین جو ہیں وہاں پر حوریں بن جائیں۔ بدلے سے یہ مراد نہ لیجیے گا کہ ہم ان پر کوئی ظلم و ستم کریں گے اور ان کو تنگ کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے کہنے کا غالباً کہ زندگی میں ہم ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اور جب ہم بہشت میں پہنچ جائیں گے تو یہ پریزاد جو ہیں یہ حوریں بن کر ہماری مرضی کے تابع ہو جائیں گے، یعنی ہم ان سے جو چاہیں گے وہاں پر ہم کروائیں گے، ہمارے انتقام کی یہی صورت ہوگی۔ شعر ہے کہ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ زلفوں کا جو پریشان ہونے سے ان کا اشارہ جو ہے وہ
یعنی جب ملاقات ہو اور بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ ملاقات ہو، گلے لگا لیا جائے، گلے مل لیا جائے، ایک مستی کا عالم طاری ہو، عاشق پر بھی معشوق پر بھی، تو زلفوں کا بکھر جانا یا ان کا پریشان ہو جانا ایک قدرتی بات ہے۔ تو اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو جس خوش نصیب عاشق کے بازو پر سر رکھ کر سو جائے اور تیری زلفیں اس کے بازو پر بکھری ہوئی نظر آئیں، تو نیند کی جو سچی خوشی ہے یا جو نیند کا سچا آرام یا راحت ہے وہ اسی کو حاصل ہوگی۔ وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سمائے گا اور اس کا دماغ سب سے اونچا ہوگا، اور راتیں بھی اسی لطف اور مسرت اور خوشی اور عیش کے ساتھ بسر ہوں گی۔ شعر دیکھیے، میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ دبستاں کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے مدرسہ یا اسکول یا کوئی ایسی جگہ جہاں تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ میں نے چمن میں جاتے ہی جب درد بھرے نغمے چھیڑے، بلکہ درد بھرے نالے کیے، رویا پیٹا، تو بلبلوں کے دل پر ایسا اثر پڑا کہ انہوں نے ایک دم غزل خوانی شروع کر دی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ چمن نہیں بلکہ کوئی مکتب ہے، اسکول ہے، کوئی درسگاہ ہے جس میں بچے اپنا سبق یاد کر رہے ہیں۔ اب شاعر کے نالے سن کر بلبلوں کا غزل خواں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ بلبلوں نے ان نالوں میں عشق اور محبت کا ایک ایسا سوز پایا کہ وہ بے اختیار ہو کر اپنے درد عشق کے اظہار پر مجبور ہو گئیں۔ یعنی باغ کی رونق اب صرف میرے دم سے ہے، بلبلیں جو کچھ بھی کہتی ہیں وہ مضمون مجھ سے لیتی ہیں۔ تو بس غالب نے اپنے اس شعر میں اپنے نالوں کو ایک طرح کی درسگاہ بتایا ہے کہ جب میں روتا ہوں اور نئی فریاد کرتا ہوں تو بلبلیں اس سے، جیسے شاعر کوئی نیا مضمون کسی واقعے سے، کسی مطالعے سے، کسی مشاہدے سے سوچتے ہیں، تو بس اسی کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میرا جو میں چمن میں جب جاتا ہوں تو ایک جیسے دبستان کھل جاتا ہے، اور بلبلیں جب میرے نالے سنتی ہیں تو وہ بھی غزلیں کہنا شروع کرتی ہیں۔ شعر ہے کہ وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے مشگاں ہو گئی۔ دل کے پار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کا بہت زیادہ اثر ہونا، اور کوتاہی قسمت کا مطلب ہے بد نصیبی، بدقسمتی۔ اور مشگاں اصل میں مژہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پلک، اور مشگاں کا مطلب ہوتا ہے پلکیں۔ اس کی بہت ہی اچھی اور بہت ہی خوبصورت تشریح کی ہے جو ہم نے پڑھی تھی خواجہ الطاف حسین حالی نے، تو وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ الفاظ تو شاید وہ نہ ہوں، لیکن مطلب جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ نگاہوں کے مشگاں ہونے سے یہ مراد ہے کہ شرم و حیا کے سبب اوپر نہیں اٹھتی، کیونکہ پلکوں کی طرح نیچے جھکی رہتی ہیں۔ اب اگرچہ شرم و حیا کے باعث محبوب کی نگاہیں اوپر نہیں اٹھتی، اور یہ میری کم نصیبی کے باعث نیچے جھکی رہتی ہیں۔ اب کم نصیبی کیوں؟ کیونکہ اگر محبوب کی پلکیں جھکی رہیں گی تو اس کی آنکھیں نہیں دکھائی دیں گی، اور محبت میں آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں کا ملنا ایک بہت ہی ضروری کام ہوتا ہے۔ تو اگر کسی محبوب سے اس کے معشوق کی آنکھیں جو ہیں، عاشق سے اس کے معشوق کی آنکھیں نہیں مل رہی ہیں، آنکھیں دو چار نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ بیچارہ یہی کہے گا کہ بھائی یہ تو میری بڑی کم نصیبی ہے۔
تو کہتے ہیں کہ ان کی حیثیت تو بظاہر مشگاں کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نگاہیں میرے دل کے پار کیوں ہوتی چلی جاتی ہیں؟ اب مطلب یہ ہے کہ ظاہری کوتاہی کے باوجود دل تک ان کی رسائی اور ان کا جو اثر ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ چیزیں بیان سے نہیں، سمجھ لیجئے کہ احساس سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی حسن کا ایک پہلو مشگاں کی درازی بھی ہے، یعنی جو پلکیں ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک حسن میں اضافہ کرتی ہیں کسی بھی معشوق کے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو پلکیں ہیں، مشگاں ہیں، وہ بہت زیادہ لمبی ہونے کے باوجود بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھتی، نگاہوں کی تاثیر تو دور تک جاتی ہے، مگر جو نگاہیں شرم و حیا کے باعث سمٹ کر مشگاں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، یعنی جھکی رہتی ہیں، ان کا حسن اور ان کی جو جاذبیت ہے وہ اور بھی زیادہ دلکش ہو جاتی ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی دلکشی کو مرزا نے اس شعر میں واضح کیا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اصل نقطے کے لیے، یعنی اصل نقطے کی وضاحت کے لیے اس سے بہتر طریقہ ذہن میں نہیں آ سکتا۔ تو خواتین حضرات، یہ آج جو مرزا غالب کی غزل ہے اس کے چند اشعار مزید ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ابھی اس کا ایک حصہ باقی ہے جو کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس حصہ دوم سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اسی غزل کے تیسرے حصے کے ساتھ کل۔ تو تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔